اس مسئلے میں نبی نے اللہ کی مرضی کا فیصلہ سنایا کہ نبی کے مصلی پر نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہو کہ ابو بکر نے امامت غصب کر لی، ذرا یہ بتاؤ کہ کیا ابو بکر نے نبی سے کہا تھا کہ میں نماز پڑھاؤں؟ تو نبی نے کہا تھا، اور اللہ کی قسم کہتا ہوں، جاؤ دنیا کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، دینی معاملات میں نبی نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو نبی کو اللہ نے حکم دیا نبی نے وہی کہا۔ تو ابو بکر کی امامت کا مسئلہ دراصل مسلمانوں کا مسئلہ تھا، اور مسلمانوں کی اس مسئلے میں نبی نے اللہ کی مرضی کا فیصلہ سنایا کہ نبی کے مصلی پر نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہا جاؤ بلاؤ، کہو ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے۔ سیدہ عائشہ کھڑی ہو گئی، ہائے اللہ، میری اس ماں کی ذہانت پر اور اس کے عقل پر میں قربان جاؤں، اصل بلوایا اللہ نے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول، میرے بابا بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے، ایسا کیجئے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیجئے کہ نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ جاؤ، جا کر کے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر انہوں نے وہی بات کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ عائشہ جاؤ، جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی کی بیماری بہت بڑھ گئی، سیدنا بلال نے آذان دے دیا، لوگ انتظار میں ہیں نبی ٹھیک ہوں گے، باہر آئیں گے، آپ اٹھ نہ پائے، باہر آ نہ پائے۔ اللہ اکبر کہا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ، جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں پوچھتا ہوں، تم نے کہا کہ ابو بکر نے امامت چھین لی، ارے میرے بھائی وہاں تو علی بھی موجود تھے، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اللہ کے نبی کے چچازاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، عباس بھی موجود تھے اہل بیت میں سے، عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے اہل بیت میں سے، علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل بھی وہاں موجود تھے، حسن بھی وہاں موجود تھے، حسین بھی وہاں موجود تھے۔ اگر تم نے کہا کہ انہوں نے خلافت چھین لی، اللہ کے نبی نے اہل بیت میں سے کسی کو نہ بڑھایا تو اپنے خلیل، اپنے جگری یار ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے بڑھایا، اور اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کی مرضی تھی کہ لوگوں جاؤ، جا کر کے کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خالی حکم نہیں دیا بلکہ دیکھا، آپ نے دل ہی دل میں اطمینان کر لیا کہ لوگ ابو بکر صدیق